نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: وتبارك وتعالى في كلامه المجيد. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. جنہ سنگیاں نو عقیدہ اجازت دیوے او مل کے پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول. حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را. الہی اونچائے امید بکشا گلے از روضائے جاوید بنما. زباں تا بود در دہاں جائے گیر ثنائے محمد بود دل پذیر. ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی. مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل. خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اعظم شانہ اما نوالہ وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثنا تو بعد. حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ
احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کریم آقا دی بارگاہ وچ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد فاضل نوجوان آل نبی اولاد علی حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر سید ناظم حسین شاہ صاحب تقوی سلطانی زیدہ مجدہ و دیگر سادات عظام بزرگان دین مہمانان گرامی قدر اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت دوستو اور بزرگوں اللہ کریم ان بیلیاں نو اجر عطا فرمائے جو اس محفل پاک دے انعقاد دا سبب ٹھہرے اور انہاں دی فوت ہون والی تمام برادری نو سنگت نو مومنین مومنات نو جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ سنگیوں اور ساتھیوں، ایک بزرگ دے مزار دے قریب اللہ دے دین دی گل سمجھن واسطے جڑے میرے بیلی تشریف فرما ہوئے ہو، اللہ تہاڈا بیٹھنا قبول فرمائے، اور جو گزارشات قرآن اور سنت دی روشنی وچ پیش کراں، اللہ مینوں اور آپ نو اس تے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ میں جو موضوع اپنے بیلیاں نو سناندا آج کل اس دا تعلق حالات حاضرہ نال ہے۔ کہ موجودہ حالات پاکستان دے اندر جو چل رہے، اے دو افراد یا دو گھراں دی گل نہیں، اے تصادم ہے دو تہذیباں دا، دو تہذیباں آپس وچ ٹکرا رہی ہیں۔ ایک ثقافتی یلغار ہے ہنود و یہود اور نصارہ دی طرفوں جو ثقافت اسلامیہ نال ٹکرا رہی ہے۔ ملت اسلامیہ اپنا ایک وجود رکھ دیئے ثقافت اور تہذیب دے حوالے نہ، اسلامی تہذیب اور ثقافت محمد کریم تو شروع ہوندی ہے۔ یہ حضرت آدم تو لے کے محمد کریم تک ایک تسلسل اور بتدریج چلنے والا ایک عمل سی جس دا اتمام حضور اکرم دی ذات مبارکہ تے ہو گیا، اور ایک تہذیب وجود چاہی صدیاں دے ارتقاء تو بعد اس تہذیب دا نام ہے تہذیب اسلامی، ثقافت اسلامیہ جو محمد کریم نے سانو عطا فرمائی۔ دوسری طرف انگریزی تہذیب ہے
یہود دی تہذیب ہے، ہندوؤں دی تہذیب ہے۔ سانو پرابلم یہ ہے ایتھوں دے مسلماناں دی، پاکستان دے مسلماناں دی، کہ بنیادی طور تے لوگ ہندو مذہب نال ریلیٹڈ سن، آبا و اجداد دے اعتبار نال، بزرگان دین اولیاء اللہ دی آمد نال توحید آ گئی، لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن رسم اور رواج بدلن واسطے وقت درکار سی۔ ہندو تہذیب دا اثر اندر سی، اجے اتو انگریز آ گئے۔ انگریزاں نے ساڈے اتے قبضہ نہیں کیتا، انہاں ساڈی تعلیم تے بھی قبضہ کیتا ہے، ساڈی ثقافت تے بھی قبضہ کیتا ہے، اور او ایک نویں تہذیب ساڈے اندر ڈال کے 100 سال رہ کے تے چلے گئے۔ ساڈا پرابلم یہ ہو گیا کہ ہندو تہذیب، اردو انگلش تہذیب، وچلے سن مسلمان، چکی دے دو پارٹاں بر صغیر دا مسلمان پیستا ہویا، ہن اس سطح تے آ گیا ہے کہ دو تہذیباں آپس وچ ٹکرا رہی ہیں۔ ایک تہذیب نو سیکولر، ملحد، لا دین، بد مذہب، جدید قسم دے بندے تسی کہہ سکتے ہو، جڑے نام دے مسلم نے، نام دے کلمہ پڑھا انہوں نے بھی، لیکن مسلم نام دے رہ گئے۔ دوسری تہذیب ہے تہذیب اسلامیہ، جو 1400 سال دے ارتقاء تو بعد اجے بھی اپنی اصلی صورت وچ نظر آ رہی ہے۔ ہندو اور عیسائی تہذیب دے نمونے نے سیکولر اور لا دین طبقات کی نمائندگی کرتے ہیں، اسما جہانگیر اور سلمان تاثیر جیسے لوگ۔ یہ انہوں کا ایک نمونہ نے جنہوں نے میں انگلش تہذیب اور ثقافت دا شاہکار کہہ رہا ہوں۔ دوسری طرف حضرت ممتاز قادری، علماء اہل سنت اور محمد کریم دے خدام نے۔ اج ساڑھے ملک چے گل پوچھی جاندی ہے کہ پاکستان قائد اعظم نے بنایا ہے، تو قائد اعظم کیسا پاکستان چاہتے سن؟ نمبر ایک، یہ گل غلط ہے کہ قائد اعظم نے پاکستان بنایا ہے، یہ گل غلط ہے۔ قائد اعظم نے نہ مسلم لیگ دی بنیاد رکھی ہے، جڑے بچے بیٹھے ہو مشرتی علوم پڑھیا اسی تسی یا ہسٹری پڑھ لیا جے، ادھے اتے غور فرما لیا جے، قائد اعظم نے مسلم لیگ دی بنیاد نہیں رکھی۔ قائد اعظم مسلم لیگ شامل ہویا ہے، اور ان لیون والے بھی مسلم لیگ صوفی نے۔ ایک بندہ اگر آکھے کہ ایک کام میں کیتا ہے تو کلا کوئی بندہ بھی یہ دعویٰ پاکستان بنان دا نہیں کر سکتا۔ روانی طور تے سنیاں دا دعویٰ ہے کہ پاکستان دی منظوری مدینہ شریف تو ہوئی ہے، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس نعرے دے سائے ہیٹھ پاکستان دے حصول دی مشترکہ جد و جہد، جدے اندر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، پیر آف مانکی شریف جناب سید صبغت اللہ شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، پیر آف زکوڑا شریف، اور پاکستان دے نام ور مشائخ اور علماء جنہاں نے اپنا بھرپور کردار ادا کیتا اور اپنے اپنے علاقیاں دے اندر لوگاں نو مسلم لیگ دی طرف راغب کیتا۔ قائد اعظم دی تے بندیاں نو زبان ہی نہیں سی آندی، وہ انگریزی بولدا سی، لہذا قائد اعظم کلے نو کریڈٹ نہ دیتا جائے۔ پہلا گورنر جنرل بھی
قائد اعظم ہے تے مسلمانہ دا وکیل بھی قائد اعظم سی مقدمہ پاکستان لڑن واسطے، لیکن وکیل مقدمے دا کلا وارث نہیں ہوندا، مدعی بھی دا کوئی چیز ہوندے نا۔ اس تو مطلب یہ بھی نہیں کہ اسی قائد اعظم دی خدمات دا اعتراف نہیں کردے، اعتراف ہے، لیکن اس غلطی دی صحت درکار ہے کہ کلا قائد اعظم پاکستان دا بانی نہیں، یہ خواب علامہ اقبال نے تکیا ہے، یہ نظریہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ دا ہے، یہ نظریہ امام اہل سنت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے سب تو پہلے دو قومی نظریہ پیش کیتا ہے۔ پھر اس دی تکمیل حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کلندر لاہوری دا حصہ ہے۔ پھر اس دے اندر ساڑھے بزرگاں دیاں قربانیاں موجود نے۔ اگر کوئی میرا بچہ پڑھ سکتا ہوئے تو متاع فقیر پڑھے، کشت ویران پڑھے، ایک بک دا نام ہے کشت ویران۔ ایک پاکستان دی پولیس دا آئی جی ریٹائر ہے، اس دی کتاب ہے، اس دی یادداشت ہے جنہی اس نے لکھی ہے کہ قائد اعظم پاکستان جدو وجود چاہیا تو دو حالت کی سی۔ قائد اعظم تے جہاز تے بیٹھا تے انڈیا تو اڈیا تے پاکستان آ گیا، کراچی لتھا، جڑے بندے پیدل ٹر کے آئے تو اتھو لے کے 100 دا پروار ٹرے، پاکستان اپڑ دیاں 2 رہ گئے، انہاں دیاں قربانیاں کیڑے پاسے پاواں گے؟ یہ توجہ کوئی نہیں کیتی گل تے؟ انہاں بزرگاں تو کی پوچھو کی سمجھو گے جڑے کہندے کہ جدوں دریائے ستلج عبور کیتا ہے سن پورا پانی لاشاں نال بھریا نظر آیا جڑیاں مسلماناں دی آئی، دریائے ستلج دا پاٹ لاشاں مسلماناں دیاں نال بھر گیا جڑیاں سکھاں تے ہندوواں کٹ دتیاں، انہاں دیاں قربانیاں کا پاکستان شامل نہ کر سو۔ سنو بچو جڑی گل تون کرنا چاہنا، میرے بزرگ تے سیانے بندے بیٹھے ہو، یہ پوچھنے دی کی لوڑ ہے بھئی قائد اعظم کیسا پاکستان چاہندے ہیں؟ میں دیتے ایک مثال پیش کرتا رہا نا، بھئی 2 بندے بیٹھے آئے گھوڑے کوڑ، کتاباں ہاتھ سے چاہنے، ایک اندہ میری کتاب وچ لکھیا ہے گھوڑے دے دند 3 ہوندے نے، دوجا اندہ میری کتاب وچ لکھیا ہے 32 ہوندے نے، تو گھوڑا کوڑ ہے، کوڑوں کو سیانا لنگیا تے اس آکھا بھی کتاباں رکھو چکھاں، گھوڑا جو کوڑ ہے اندہ منہ کھول کے نو گن لیندے بیندے وچ کنے نے، اندے تے بھی کئی مناظرہ کرنے دی لوڑ ہے، بھائی دند کنے نے؟ قائد اعظم کیسا پاکستان چاہندے ہے؟ گل ایک پاسے چ رکھو کھا جڑے 21 کروڑ ہون پاکستان ہے وسدے نو راتھو پوچھو تسی کیویں دا چاہندے ہو؟ یہ سمجھ آ رہی ہوئی نا؟ تے یہ پوچھنے دی بندیاں لوڑ کوئی نہیں، انہاں نے پتہ ہے اسما جہانگیر دا بھی جنازہ ہویا ہے تے فیصل آباد دے اندر مفتی امین صاحب دا بھی جنازہ ہویا ہے، دو میں جنازے 10 دن کے پاکستان دے لوگ کس قسم دے بندیاں زیادہ لائک کر دے، پورا فیصل آباد لوگاں نال بھریا ہویا سی، صرف ایک اللہ دے درویش ایک عالم دین دے جنازے تھے، لوگ 10 دن نہ کیسا بندیاں نو لائک کر دے، تے پورے پاکستان جو جنازہ پڑھانا والا بندہ کوئی نہیں لبا، ٹائیاں والے بندے جنازہ پڑھاندے رہے۔ سلمان تاثیر مریا ہے، اجے تائیں کسے بندے نہیں پتا ہوتا جنازہ کس مولوی پڑھایا ہے، جنہیں بندے جنازے شریک ہوئے نے بھی بندیاں پتا ہے ممتاز قادری شہید ہویا ہے، یہ بھی بندیاں پتا ہے کہ وہ دے جنازے دے اندر کتنے مسلمان شریک ہوئے، بندیاں دستے چھڑے ہے باسی کی میرا بندہ پسند کرنے ہیں۔ سمجھ آؤں دی پئی جو کوئی نہیں؟ سامعین، ایک ٹکراؤ ہے 2 تہذیباں دا، ایک پاسے انگریزی تہذیب ہے، انگریزی سوچ ہے، انگریزی ثقافت دا خلیہ جو ساڑھے ہوتے غلبہ ہو رہے ہیں، دوسری طرف محمد کریم سرکار دی عطا کردہ طریقہ حیات ہے، دوسری طرف علماء اہل سنت اور علماء دین دی محنت دا ثمر ہے، دوسری طرف بزرگان دین اور اولیاء اللہ دا فیضان ہے، یہ 2 تہذیباں آپس ٹکرا رہی ہیں۔
اور انشاءاللہ یہ ٹکراؤ صلیبی جنگاں دی صورت وچ صدیاں دا تسلسل ہے جڑا جاری ہے اور جاری رہے گا، اور انشاءاللہ العزیز آخری فتح محمد کریم دے غلامان حاصل ہوئے گی۔ گرامی قدر احباب، میں اپنے بچیاں نو دعوت دیندہ رہنا کہ بچو ایک ناول ہے لارنس آف عربیہ، یہ پڑھو لے کے، ایک انگریز جاسوس ہے، اس کی یادداشتاں تے مبنی ہے۔ ایک کتاب ہے ہمفرے کے اعترافات، ایک انگریز ہے اس نے کتاب لکھی ہے ہمفرے، اے پڑھو آپ بھائیاں نو پتہ چلے یا ڈاکٹر غلام جیلانی برق ہویا ایک، پہلے قادیانی سی پھر اس نے اسلام قبول فرمایا، اس کی کتاب ہے یورپ پر اسلام کے احسانات، اس نو پڑھو میرے بچے تھوڑا جا سمجھن اور اس طرف غور کر فرمان کہ ساڑھے ملک نو اور ساڑھی قوم نو کس چیز دی ضرورت ہے۔ موجودہ حالات دے اندر ہون یہ چیز تکی جائے گی کہ اسلام پسند بندے کون نے تے لا دین لوگ کتنے۔ لا دین میں انہاں بندیاں کہہ رہے ہیں جنہ کلمہ تے پڑھ لیا جمعے جو مسلمان نہ لائے، لیکن انہوں دا اٹھن بان سون جاگن کھان پین ہر شے انگریزاں نال رل دی، وہ کسی جگہ تے بھی نبی پاک سرکار دی سنت نو ترجیح نہیں دے سکتے، ذہنی غلام انگریزاں دے، اس ذہنی طور تے انگریزاں تو مرعوب نہ ہو گئے نے، وہ سمجھ دین بہن جو کچھ ہے وہ این نہ کھوڑی ہے، ہن ساڈے کھوڑ کی ہے۔ یاد رکھو بھائیو، کدی ہسٹری دا مطالعہ کرو نا تے جدو مسلمان دنیا دے حاکم سن ادو دنیا وچ امن سی تے جنگاں تھوڑیاں سن۔ میرے بچے کدی اس گل تے کلیاں بہ کے سوچن کہ جتھے بھی جنگ مثلا ہن رات نو شام دے ایک شہر ہوتا دے اندر بمباری کیتی گئی، بچیاں چیخ چلا رہی سن، لیکن اتھے بمباری کیتی گئی ہے اور مسلمانوں تحقیق کیتا گیا ہے۔ میں اپنے بچیاں تو یہ سوال کرنا کہ کیا کسی انگریز ملک وچ بھی جنگ جاری ہے؟ جنگاں صرف مسلمان ملک وچ کیوں ہوندی ہیں؟ انگریز دی سازش ہے کہ ایک قوم آپس وچ لڑے، ساڈے حال نہ ہو، اگر اے اٹھ بیٹھے اور ساڈے حال آ گئے تو محمد دے غلاماں دا مقابلہ ممکن نہیں۔ اے ایک حقیقت ہے کہ مسلمان انہاں دا مقابلہ کیویں کر سکدے نے بندے؟ اے ٹینک دے تھلے بم بن کے لمے پے جاندے نے، انہاں نال مقابلہ کیڑی بندوق نال کر سکدے؟ انہاں نال تو مقابلہ ہو ہی نہیں سکدا، لڑائی جیت ہی نہیں سکدے، کیونکہ حضرت خالد بن ولید فرما دیں کہ اے بادشاہ تیرا مقابلہ اس قوم نالے جنی تسی شراب نال محبت کرنے ہوئے، اتنی محبت موت نال کر دے، راہ حق تے آن والی موت انہاں نے ایڈی پسند ہے جتنی تو شراب تے زندگی پسند ہے۔ انہاں نال تے نہیں لڑیا جاندہ، انہاں نال کون لڑے؟ حضور دے صحابی حضرت درار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہاں دے نام تے ایک پاکستان ملٹری دے اندر ایک ٹینک بنایا گیا، الدرار ٹینک۔ حضرت درار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو لڑتے سن، وہ جڑی کمیز پائی ہوندی ہے یہ بھی لا چھڑ دے، تو ان سمجھ نہیں آئی گل، بندے لڑن لگیا اتے جیکٹاں پہندے سن، اس ویلے ذرا کہندے سن اس نو، وہ پہندے سن تاکہ ساڈے اتے تلوار دا اثر نہ ہوئے، لوہے دی بھی ہوندی سی، چمڑے دی بھی ہوندی، تو جدو وہ لڑن لگ دیا وہ کمیز بھی لا چھڑ دیا، تے جدو وہ پھر آوندے ہے نا کمیز لا کے دوروں ویکھ لیندے ہے واہ جڑا کمیز لا کے پیوندا ہے حضرت درار نے، تے انہاں دے نام سن کے بندے نس ویندے ہیں، روندے ہیں مسلمان نہیں جن نے، واللہ وہ کہتے سن جو آمدن ہوئے دیو آگے جے، ہوئے جنات آگے جے، مسلمان بندے نہیں بندے نال تے لڑ لئی دے، انہاں خوف سی مسلمانہ دا۔ تو سائے ہسٹری چ واقعہ نہیں پڑھیا کہ فاتح اسپین حضرت طارق بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، اللہ دا وہ پیارا محبوب بندہ اور ولی، اللہ دے تے راضی ہوئے،
اور سنیہ دا انہاں تے سلام ہے ملت اسلامیہ دا عظیم ہیرو طارق بن زیاد فاتح اسپین جدو جبل الطارق جنہوں ہن جدید جغرافیہ دے اندر جبرالٹر کیا جاندہ ہے اسپین دے ساحل تے اترے نا تے 6000 فوجی سی انہاں دے نال آپ نے فرمایا بھئی اتر گئے ہو تے کشتیاں چو سامان لا کے تے بیڑیاں ناگ لاؤ توجہ ہے کہ کوئی نہ انہاں فرمایا کشتیاں ناگ لا دیو تے کچھ بندے آنکھیا جڑے بھی سیانے آئے اب بڑے سیانے بندے ہوندے نا وچ پھر گل پوچھن والے انہاں کہا بھئی سونیا تے پیچھے کیویں جانے انہاں فرمایا محمد دے غلام پیچھے جانا واسطے اوندے ہی نہیں یا تے اس سے ملک ساڑیاں قبراں بڑھن گیاں یا محمد کریم دے نا تے اسا ملک نہ انگریزاں کولوں لے لینا ہے ساڑے وہ ہیرو سن ساڑے وہ بزرگ سن انہاں موت تو ڈرتے نہیں سن انگریزاں نے جدو سارا ٹیل لا لیا ہے نا بھئی نہ لڑیندہ نہیں 65 دی جنگ ہوئی 71 دی جنگ ہوئی اے نہیں آپ حضرات میرے بچے صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ انہاں دی ہسٹری پڑھو انہاں تے ایک الزام بڑا بندے لاندے نے اے جدید دور دے جڑے ہن نویں مسلمان آئے نے مارکیٹ وہ میلاد پہلی باری صلاح الدین ایوبی کیتی ہے صلاح الدین ایوبی بندہ جس میلاد شروع کیتی ہے میں کہے چلو اس الزام دا جواب تا ہو جا سی پہنا اے منو بھئی یہ گل پکی ہے با میلاد وہ شروع کیتی ہے جی میں کہے دا مطلب ہے وہ میلاد والے عقیدے آڑا سی تے بیت المقدس مڑ میلاد آڑی فتح کیتا ان پیچھے ہویا تو مڑ بھی میلاد آڑی کرنا ہے وہ سمجھ آئیے کوئی نہ گل دی بیت المقدس میلاد آڑی فتح کیتا سی تے پچھو بھی جدو ہاتھ پہ آئے میلاد آڑی کام کرنا ہے فساد آڑی تو کوئی نہیں ہونا توجہ ہو گئی ہے جناب دی عزیزان من انگریزان دا پتہ کی تبصرہ ہے ریچرڈ ہارٹ لائن جس نو ہارٹ لائن کہہ دے لائن ہارٹ ریچرڈ لائن ہارٹ ریچرڈ شیر دل انگریزہ دی ہسٹری دا بہت بڑا جرنل گزریا ہے وہ کہندے ہوندے سن کہ اسی صلاح الدین ایوبی نال کی لڑیے ساڈے کول 2 ہتھیار نے ایک ساڈا ہتھیار ہے شراب ایک ساڈا ہتھیار ہے عورت اے نہ شراب دے نیڑے جاندا ہے نہ عورت نو اکھ چوک کے تکدا ہے اسی اے دے نال لڑیے کیویں یہ دو چیزاں بندے دی کمزوری نے ہن بھی جدو بندہ بد مذہب ہوندا ہے تے تاں بھی یہ 2 چیزاں کر دیاں توجہ کر دے پے کوئی نہ جدو بندہ اسلام تو نسے کسے اور پاسے پیر دھردا ہے تو دیاں 2 ہی وجوہات ہوندیاں سوٹا شراب تے یا عورت سنیا چے دوویں چیزاں حلال نہیں بندے بج کے دوجی پیڑی اچ کھلو لاندے نے بس ایک دے کھلو لینی جی دے ہر شے جائز کوئی نہ سمجھ آئی وہ چھاڑ مار کے دوجی پیڑی اچ کھلو لاندے نے بھائی دے ہر شے دی چھٹی جو تے ایک دے جانے تے سمجھا لو بادشاہ اسا تے محمد کریم دے غلامہ جڑیاں سائیں 10 چتے نہیں جائز او نہیں ہوندیاں کوئی کرے بھی تے انج ضرور آکھاں کہ بھئی یہ جائز نہیں کیڑا سنی ہے جڑا حسین دا منن والا ہوئے تے شراب پیوے کیونکہ شراب یزیدی فعل ہے نماز حسینی فعل ہے جس ویلے پاک زہرا دیاں بیٹیاں یزید دے دربار وچ گئیاں اس ویلے بھی اس خبیث انسان نے شراب پیتی ہوئی سی ساڈا او دے نال کیڑا تعلق عزیزو بھائیو اسی محمدی ہاں اور میں اپنے بچیاں دی خدمت سے گزارش کراں گا کہ نبی سرکار دی دسی ہوئی تہذیب نو اپناؤ حضور نے جو سن سبق پڑھائے نے مولا علی سرکار نے آل رسول نے جو سن تہذیب اور ثقافت سکھائی ہے خدا راؤ دے اتے عمل دی کوشش کرو میں اپنے بچیاں نو روز ایک گل سمجھانا کہ توانوں
یہ گل یاد ہے کہ افریدی نے 100 رن بنایا سی، 100 رن بنائی افریدی نے، سپیڈ والی سینچری ہے۔ میری قوم نو افریدی دی 100 رن یاد ہے کہ اس نے 100 رنزاں بنائی سن۔ تو انو حضرت خالد بن ولید دیاں 100 جنگاں نہیں یاد جنہیں ایک بھی نہیں ہرے؟ نہیں سمجھ آئی؟ ہیروز اور ہیرو ورشپ انسان دی نیچر ہے، انسان اپنے ہیرو نال پیار کرتا ہے اور بندے وہ جہا بنن دی کوشش کرتے ہیں۔ انگریز ساڈے نال سازش کیتی ہے کہ انہاں دے ہیرو کرکٹ والے بناؤ، انہاں دے ہیرو فلم والے بناؤ، انہاں دے ہیروز بدل دیو۔ اج ہیرو بدل گئے۔ میرے بچے میرے بھائی افریدی دے 100 رن یاد کیتی بیٹھے اور وہ جہاں بنن دی ہر روز دیگر ویلے تساں ویکھیا ہونا ہے بچے کوشش کر رہے ہوندے۔ کرکٹ کھیل کے بچے گیم تے بس یہ نہیں نا میں گیم نہ کرو، یہ اچھی چیز ہے، لیکن ہیرو نہیں، ہیرو خالد بن ولید بناؤ جنہاں 100 جنگاں لڑیاں اور ایک نہیں ہرے۔ تو انو جوید دا چھکا یاد ہے، میاں جوید دا بہت شارجہ چھکا ماریا، میں کیا ہوں دا چھکا یاد ہی تے تینوں یہ نہیں یاد کہ حضرت خالد بن ولید نے غزوہ موتا دے اندر لڑدیاں جدو 9 تلواراں توڑ دی تھیاں تو میرے نبی نے مدینے دی مسجد وچ بیٹھ کے فرمایا سی الخالد سیف من سیوف اللہ، خالد اللہ دیاں تلواراں چوں ایک تلوار دا نا ہے۔ بھائی کیا تساں انہاں گلاں تے غور نہ کر دے کہ ایک عورت دے سر تو چادر اتاری سی راجہ دہر نے سندھ وچ، حیدرآباد دے علاقے چ، دیبل اس کا پرانا نام ہے دیبل، ایک عورت دی چادر اتری تو بغداد وچوں خالد بن ولید حضرت محمد بن قاسم چلے تو مسلمانہ دے گھوڑیاں نے پورے سندھ نو اپنی ٹاپاں تھلے رون دیتا کہ ایک مسلمان دی دے سر تو چادر لتھی۔ انگریزی تہذیب اور ثقافت دا اثر ہے کہ اکھن دی لوڑ نہیں پئی، ہر بچی چادر لائی ہوئی ہے۔ اور تسی شادی آلے ٹر جاؤ نا جو تھے عجیب منظر آندا ہے، کرسیاں تے کپڑے چڑھے ہوندے نے، اسی تے سوچتے رہنے ہاں تے حیران ہوندے رہنے ہاں، کرسیاں تے کپڑے، ایک کرسی ہوندی ہے موڑوں دے اوتے کپڑا چاڑیا ہوندا نے، کرسیاں تے کپڑے چاڑے ہوندے نے تے دیاں دے سر تو کپڑے لائے ہوندے نے۔ بھائیا جس قوم نے جتیاں نو ڈبیاں چ بند کیتا ہے جڑی پیراں چ پان والی ہے، ہر جوڑے دے جتی دے ایک پیر تے منے شاپر ہوندا ہے کاغذ دا بنیا کپڑے دا، دوجی تے منے ہوندا ہے، موڑ تے کاغذ ہوندا ہے، موڑ تے ڈبا ہوندا ہے، موڑ تے شاپر ہوندا ہے، او این دے وچ ہے کی وہ آندے جتی ہے، انہاں پردیاں چ کی ہے جتی جس پیراں چ رانا ہے، جس پیراں وچ رانا ہے او دے تے اینے پردے نے، جس ماں دے پیراں ہیٹھ جنت آئی او دے تے کوئی پردہ نہیں۔ کیا تضاد ہے، کیا بے ضمیری ہے غیرت مند لوگاں دی۔ میرے دوستو اور میرے عزیزو، اے اثر ہے اس 2 نمبر انگریزی تہذیب اور ثقافت دا کہ نہ سانو اے پتہ ہے کھان دا طریقہ کی، نہ سانو پتہ ہے سون دا طریقہ کی ہے، اٹھن دا طریقہ کی ہے، بہن دا طریقہ کی ہے۔ میرے بچیاں نو تے یاد ہی نہیں کہ میرے نبی دی ثقافت اور تہذیب کی ہے۔ حضور نے تو سانو یہ بھی دسیا ہے کہ واش روم وچ کیویں بہنا ہے، یعنی حضور نے بھی دسیا ہے کہ جوڑا پان دا جتی کی طریقہ ہے، جتی لان دا کی طریقہ ہے، ہوئے ہوئے ہوئے، بستر تو سون دا کی طریقہ ہے، بستر تو اٹھن دا کی طریقہ ہے، سون لگیا کس پہلو تے سونا ہے اور کس انداز نال سونا ہے، سانو تے بزرگائیں بھی سمجھایا ہوا ہے۔ شرط ہے باسی کوئی سکھن دی کوشش کریے۔ ٹردیاں ٹردیاں کھان والی میری قوم، ٹردیاں ٹردیاں کھان، ادو ٹردیاں جانا ادو کھاندیاں جانا، چنگے بھلے بندے انہاں اندازہ اج تک یہ نہیں کہ نبوی طریقے دے اندر کھان دا کی سلیقہ ہے۔ بھائی اس چیز نے مصطفیٰ کریم تو امت نو دور کیتا ہوا ہے۔
میں تقریر شروع کرن لگا، یہ میری مرضی دی تقریر سی، ہو گئی ہن تہاڈی مرضی دی کرنی، جس نو بیلی لائک کر دینے اور پسند کر دینے کہ انج دی تقریر ہونی چاہیے، لیکن میں اپنی مرضی دی بھی کچھ کرنا جنہوں میں پسند کرنا، تاکہ میں اپنے بیلیاں نو دس سکاں کہ جیڑی تسی روز شیب تازہ کریں دے ہو نا، یہ سنت رسول نہیں، یہ سنت یہود اور نصارہ ہے، یہ سکھاں تے ہندوان دی طریقے ہو سکتے ہیں، محمد کریم دے طریقے نہیں۔ روز شیب کرن والا روز قتل کردا ہے، داڑھی شریف نو روز قتل کردا ہے، تے دلیل اے دیندا ہے بجے ایڈی ضروری ہوندی تے اللہ جمدیاں چلا کے گلدا۔ اعلی حضرت عظیم البرکت فرماندے نے جس لے جمعہ ہے اس لے دان دان نہیں، ہو سکے نہیں تے آپ فرماندے نے جے داڑھی نے ران دیندا تے انہاں بھی باہر کڈے بھی اس لے تے کوئی نہ ہے۔ تسی غور نہیں کیتا، اللہ کسی عورت نو داڑھی نہیں لائی، مرد نو داڑھی لائی ہے، عورت نو نہیں لائی، گویا فطرت دا تقاضا اے وے کہ مرد ہوئے تے داڑھی والا ہوئے، عورت ہوئے تے داڑھی والا نہ ہوئے۔ جڑا روز سویرے اٹھ کے شیو کردا ہے دا مطلب ہے وہ اجے مننو نہیں رہا۔ جی توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ ہاں، بندہ پہلے پیدا ہویا داڑھی پیچھے ہوئی، بندہ پہلے جمعہ تے داڑھی پیچھے جمی، لیکن وہ پیچھے آ کے سفید ہو گئی ہے، بندہ اجے بھی کالا ہے۔ بھائیا سانو ضرورت ہے اس چیز دی کہ اسی حضور دی تہذیب نو تک دے، سرکار دی سنت نو تک دے۔ 60-70 سال بندے دی عمر ہو جاندی، جنہ دے وال کالے ہو جاندے نے، وہ منہ چٹا کرن دے چکرے چوندے نے، جنہ دا وال چٹے ہو جاندے نے وہ کالیاں کرن دے چکرے چوندے نے، بندہ مطمئن ہی نہیں ہوندا پیا، وہ سونا بننا چاہتا ہے۔ وال چٹے ہو جاندے ہیں کالے کر دے وہ سونے لگاں گے، منہ کالا ہو جاتے ہیں چٹا کر دے وہ سونا لگا دے۔ اوے اللہ والیا نہ حسن سیاہی چے نہ حسن سفیدی چے، رب عطا کرے تے بندہ سونا ہی سونا ہے۔ اللہ کسی نے بھی نہیں کو جا بنایا، ہر بندہ ہی سونا ہے، صرف ویکھن والے دی آنکھیں چ حسن آوندا نہیں۔ اے تے سمجھ سونے سارے انسان، ہر انسان سونا ہے۔ اللہ فرماندے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہر انسان نو خالق نے سونا بنایا ہے۔ جیڑا نوجوان بندہ داڑھی رکھے نا، داڑھی ہے ہی ہوندی، بڑھیاں ہویا پھر اونجی رہ جاندی ہے، بندہ بھی رہ جاندا ہے، داڑھی بھی رہ جاندی ہے۔ جوانی دے اندر سنت مصطفیٰ چہرے تے سجی ہوئے، اور جس جوان دے متھے تے سجدے دا نشان ہوئے اس جوان دے کیا کہنے۔ توجہ ہے حضرات کی کوئی نہ؟ عزیزہ نے دی وقار لاہور دے ایک صوفی بزرگ شاہ حسین لاہوری فرماندے نے پٹا ہو شاہ حسین تے تندی پیا چیرا اجے گناہ تو باز نہیں آندا تے واوے مرد دلیرا۔ اجے بھی بندہ مڑیا، بندے سانو آندے نے بھئی شاہ جی اولاد ساڈی بڑی خراب ہے، بابے اپنے لہجے چ دستے نے ساڈی اولاد بڑی خراب ہے، ادب نہیں کردی۔ وہ رل کے ابے نے پتر نال فلم انڈیا دی ویکھی ہے، جدو ابا تے پتر رل کے فلم ویندے پے نے ادو ابے نوں سوچنا چاہیے ہے ہن حیا تا میں آپ سرے پیا چڑھنا، میرے پتر سوچنا تا ہے میں تے چبڑا یا ابا کی بلا ہے، میں تے 2 نمبری کاری رہا فلم جو ویندا پیا منڈا کھنڈا تے میرا بڈھا بابا کیوں آندا ہے بھئی چینل خبراں والا ہٹا کے تے فلم لاؤ۔ جدو اساں خبراں والا چینل ہٹا کے فلم پتر نہ رل کے ویکھ لئی، حیا ختم ہو گیا۔ تائیں سیانے کہندے نے بے حیا باش و ہر چ خواہی کون، بے حیا ہو جائے بندہ تے جو دل سو کرے پیا، اصل شے تے حیا ہوئی۔
میں دسو جتنے بچے بیٹھے ہو تسا کدی کسی عالم تو پوچھا ہے کہ حضور دے زمین تے ٹرن دا انداز کی سی؟ بھائی توجہ ہے بھائی جدو حضور ٹر دیا ہے امام حسین ٹر دیا ہے جوانی دی عالم اشتے انہوں نے ٹرن دا کی طریقہ سی؟ پتر ہے تے گلاں سیکھن والیاں ہوئی کہ نبی سرکار دا نبی دے تربیت یافتہ لوگاں دے زمین اتے ٹرن دا کی انداز سی؟ نوٹ کرو نا میرے نبی ارشاد فرماندے الحیاء من الایمان بندہ ہوئے جدیاں نظراں حیا نال جھکیاں ہی ہون اوے جوانا او جوانی ہوندی ہے جدی جوانی پاک ہوئے جس جوان دی جوانی پاک ہے سیدم و حسورم و نبیم من الصالحین دا فیضان حاصل ہے جس دی جوانی پاک ہے اس جوان نو سلام ہے وہ بامیں کلین شیب ہے میرا اسلام کہ کلین شیب ضرور ہے لیکن کردار دے اعتبار نال تا محمدی ہے نا کلین شیب بھی ہوئے لیکن کردار دا سچا ہے تے محمد دا اصلی غلام ہے ساڑھے نال بڑا عجیب بات ہویا ہے سانو یہ دسیا گیا ہے کسے نو مولا علی دے خلاف کر دیتا گیا ہے کسے نو جناب ابو بکر صدیق دے خلاف کر دیتا گیا ہے تاکہ انہاں دے دلی چو بزرگاں دی عظمت نکل جائے تاریخ دے اندر ایسی چیزاں ڈال دیتیں سازش دے تحت انگریزاں نے کہ اے آپس وچ لڑن اور انہاں دے دلاں چو انہاں دے بزرگاں دی محبت ختم ہو جائے بھائی تو غور کرو کوئی بندے صحابہ نہیں جے مندے کچھ بندے مولا علی نہیں جے مندے شکر ہے اللہ نے اہل سنت نو عقیدہ ایڈا ستھرا عطا کیتا ہے اسی حضور دے صحابہ نو بھی منن والے ہاں اسی حضور دی آل نو بھی منن والے ہاں کیڈا سونا عقیدہ ہے اہل سنت دا اور خدا دے فضل کرم نال اے دے چی ساڈا امتیاز ہے یہی ساڈی اصل ہون دی نشانی ہے کہ اسی کسے دی گستاخی کرن والے بندے نہیں سراپا ادب لوگ اہل سنت وجہ میں گل حضور دے صحابہ دی سنا ہوا اس تو یہ گل کی تھی کہ اسی صحابہ منن والے ہاں اور میرے بچے سن لین کہ صحابہ کس طریق دے آدمی سن صحابہ کرام کس ونڈ دے لوگ سن بندیاں نو تے غلط سبق پڑھایا گیا میرے بچیاں انہوں نے غلط دسیا جاندہ ہے کہ صحابہ انج کر دے سن تو انج کر دے سن نہیں بے لیا سبق کسے سنی تو پڑھ ساڑھا حکمران ہونے حضرت عمر ابن خطاب بیت المقدس فتح ہویا تھے آپ تشریف لے آ رہے سن وزٹ کرن دورے تے سارے پھر پادری تے مسلمان افسر باہر نکل کے شہروں کھلوتے با حضرت عمر آ رہے ویکھے ہونے تے ایک کوٹھے تے ایک کو دے بندہ اتے تے ایک نے معار پھدی وہ پادری پوچھتے رہے بھی تو اڈا بادشاہ ہے جڑا اٹھتے بیٹھا ہے مسلمانہ کیا نہیں ہے ساڑھا بادشاہ نہیں ساڑھے حکمران ہونے جنہ معار پھدی انہاں کہا یہ کی چکر ہے انہاں کہا جدو مدینے اٹھورے نے جے اندہ وزیر جن کول شریف بھی سدھا نہیں آؤں تو اسی اندے وزیر سنے اور امان ملک نو ترائے واری پچھو لایا نے کول شریف سناتے انہوں مڑ نہیں آیا میں کہا شابہ بھائی بندے دے اپو ترائے تے جمدیاں نہ آ جاندہ ہے ان ترائے واری پچھو لایا نے جی دا دل لے سویرے نیٹ تو سن لے میں وہ جڑی کلپ پہ ہوتا وہ میں سیو کیتا ہے بس چلو چنگا ہے کسے بیلی سنین ویلے کام آ جاندے ان ترائے واری پچھو لے دیر میں موڑ سنا وہ موڑ کول شریف تو لگ دے تھے اگام آدھے چاہ کے موڑ بھول جانا کول شریف جس بندے ترائے واری دسیا نہیں آئی وہ جس لئے سڑک تے ٹر دیا دن سڑک بند کر دے وزیر ہوندہ پہ ہے ایتھے 3 برے آزمہ دا حکمران آ رہا ہے جڑا ایٹ دا سرانا رکھ کے سوندہ ہے تے نوکر اتے بیٹھے اٹھ نہیں دے تے حضرت عمر نے معار پھڑی ہے بھئی واری تیری ہے اے عمر بن خطاب ہے جس دے بارے غلط بریف کیتا جاندہ ہے لوگاں اور چند تاریخی ہسٹریاں سن کے میرے بچے پسل جاندے اور نہ ایک کدی نہیں پوچھے آئے دے بارے اللہ دا قرآن کی کہہ رہے ہیں حضرات دی وقار عمر ہوئے
جن نے کلمہ پڑھیا تھا اللہ فرمایا هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین۔ اے عمر بن خطاب ہوئے جنہیں کلمہ پڑھیا تھا اللہ فرمایا یا ایوہ النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ بندیاں سمجھ ہی نہیں لئی اللہ دا قرآن عمر دے بارے کی بول دا پہ دسو ایک پاس قرآن پہ بول دے دوجے پاس سے جھوٹی بندیاں نے لکھی ہوئی تاریخ ہوئے تو بندیاں فیصلہ کرو کی دی گل مننی جے اینی کو گل ہے جنہوں سمجھ آ جائے ڈیرے دار بندے ہو سمجھو نا گل نو وہ ڈیرے دار بندے جو بیٹھے ہو اس گل دی وانڈ تے لو با ایک پاس سے تاریخ جڑی بندیاں لکھی ہے تو پتہ نہیں اس نے سوتے ہے کہ جاگ دے ایسا نے بھی کوئی نہیں پتا یا اتے کسی گن رکھی یا نے بانج لکھ میں تو سی سمجھاؤ گل اخباراں انجی نہیں لکھ دیاں جی میں آکھاں جی ہسٹری جی میں دل کرے انج لکھا لئی دیئے ہسٹری لکھن دی کیڑی گل توجہ ہے جناب لیکن قرآن انج نہیں لکھیندا جی میں کسا دل ہوئے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون اللہ فرماتا ہے قرآن دی رکھی میں آپ کی تھی نہ کسی بکری دی مجال ہے نہ کسی بکرے دی مجال ہے ایک سپارہ بھی سجے کھبے کر جائے اے نہیں کسی بکری دا دل بہت دا سپارے کٹھی عظم کر جائے میں کہتے ہیں ایک زیر تے زبر نہیں عظم کرن دیں دے حسن تے حسین تے مولا لی دے ہوں دیا دا سپارے پورے کی میں کھا گئی یہ ڈا تگڑا میں دا ہوں دا جی کوئی نہ سمجھ آئی گا کہ جی دا سپارے بکری کھا گئی میں کہا جی کھا گئی اسی جو بھوک لگی ہے یہ ڈاڈی تے جی ایڈی ڈاڈی بھوکاس بدا سپارے کٹھے کھا گئی ہے تو مولا علی اور سرکار جو ہے جڑی کھا گئی وہ مڑ لکھا چھڑ دے جڑے نیزے تے چڑھ کے پڑھ دے رہے نے انہوں نے کوئی نہ ہونا کھا گئی ہوئے توجہ ہے جناب کی کوئی نہ میں ایک کاغذ تے نات لکھی ہے وہ جی ضائع ہو گئی ہے تیدہ مطلب کی ہے نات ہی ضائع ہو گئی ہے نہیں میں نہ ہوندی ہے میں مڑ لے چھڑ سا گل دی سمجھ آئی کوئی نہ یعنی ابو بکر صدیق دے دور تو لے کے حضرت علی سرکار دے خلافت تک کسی ٹائم ہی نہیں ملیا وہ جڑے دا بکری کھا گئی وہ تے پورے چکر گئے ایو دیاں گلاں بھی تاریخ وچ مل جاندیاں ہے موڑ اندے تے بھی یقین کر لئیے ان بھی مان لئیے نہیں ایسا ایو جی تاریخ کدی نہیں مننی کیونکہ وہ تو اللہ دا قرآن پہ آندا ہے اے دی حفاظت میں آپ کرنا اجڑا تو اڈا بوڑا پچھلی عمرہ کھانسی تے لگ جائے انہوں ادوانیاں کون چھڑنا ہوتے راتی سوکھ نال نہ سوندے پوچھئے بھئی چوری دا خطرہ ہوندے نہیں جی نہیں بابا راکھی بیٹھا ہے اڑکی دے چوری ہوندی میں کہہ تو اڈا بابا بیٹھا ہوئے تو مڑ چوری نہیں ہوندی اب پچھلی عمرہ بندے بڑھڑیاں ڈیریاں تے چھڑ ہوندے بابا جی ان تسی ڈیرے تے رویا کرو میں کہا نجمی سرکار نے فرمایا ابھی تیرا باپ جنت دا دروازہ ہے تو اسی دروازے نہ ویلی تیرا کھائے ہو انہوں نے فرمایا نا ابھی تیرا بڑھڑا باپ تیری جنت دا دروازہ ہے سیانے بندے نکلے تو دروازے چاہیا تھے ویلی تیرا کھائے ہو میں کہا کسے چنگے کمرے چراک ہوئے جنت دا دروازہ ہی انہاں ویلی تے رکھے ہے میرا تی کھانسی سانی سوڑ دیں دی چلو اتھے مال کو روے گا رکھی روے گی بھلیا جس کھیت دی راکھی بڑھا پیا کردہ ہوئے انہوں چوری دا خطرہ کوئی نہیں جس قرآن دی حفاظت میرا خدا کردہ پیا ہو اور پھر جیدے پہلے صفحے دے لکھیا ہوئے ذالک الکتاب لا ریب فیہ اس کتاب شک نہ کری جڑا شک بھی کرے بے ایمان ہے وہ کتاب کہن دیئے عمر بھی سچا ہے ابو بکر صدیق بھی سچا ہے توجہ ہے میرے بیلیاں دی کوئی نہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے قرآن دی آیت پڑھ رہے ہیں میرا اللہ قرآن ہے فرمان فَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ
فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے کہ نبی دے یار تے نبی دی آل آپس وچ پیار کرنے والے نے۔ یہ ساری تمہید بنا کے ہن آخری گل سناؤں تو تقریر میری ختم، اج دا حصہ تقریر دا پورا ہو گیا، بس آخری گل سماعت فرماؤ اور ٹائم بھی پورا ہو جانا ہے تو گل بھی مک پڑنی۔ اے نبی سرکار دے غلام نے جنہ دی شان تے عقیدہ یہ ہے کہ انہاں نیت یہ کیتی، ساڈے کولوں تے ایک سنت نہیں نہ قائم ہوندی پئی حضور دی، سنت مصطفیٰ تے عمل نہیں پیا ہوندا، انہاں نیت یہ کیتی کہ آؤ یار نبی سرکار دے نام تے جان قربان کریے۔ یہ نیت کیتی، یہ نیت بنائی، یہ منت منی کہ حضور تو جان قربان کر۔ یہ منت من کے وہ ترے برا سن تے اکو جے جوان سن، وڈا نکا تے نکا، ترے برا تے اکو جڈے جوان گھروں چل پے۔ اس ویلے روم دی سپر پاور نال مسلمانہ دی جنگ لگی سی، اتھے ٹر گئے جی۔ جدو جنگ شروع ہوئی انہاں دا ارادہ یہ سی کہ اساں جان قربان کرنی ہے، وہ لڑدے 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 دشمن دیاں صفاں وچ گھس گئے۔ جدو دشمن دیاں صفاں وچ گھسے تے وہ تینے قید ہو گئے، پکڑ کے تیناں نو بادشاہ روم دے دربار وچ پیش کیتا گیا بھی ترے قیدی ساڈے کول آئے، انہاں واسطے کی حکم؟ بادشاہ انہاں نے بلایا، اس کہ ہاں بھائی تواڈے واسطے ایکو گل ہے مسلمانوں، حضرت عیسیٰ دا کلمہ پڑھ لو، اپنے نبی دا کلمہ چھڑ دیو۔ رہائش بھی دے ساں جدید دور دا ترجمہ کران تے اقسام وہ نہ آکھیا گرین کارڈ بھی دیواں دے، جدید دور دا ترجمہ کران تے انہاں آکھیا گرین کارڈ بھی دیواں دے۔ انہاں چبڑاں واسطے بھی گل ہے جڑے آندے نے اسی اونج قادیانی کوئی نہیں ہے، میں لکھ کے دیتا ہے بدرا باہر ٹر جاواں۔ سمجھ آ گئی ہے جناب؟ بس اونج قادیانی تے کوئی نہیں، اونج میں اسی نے لکھ کے دیتا ہے بس قادیانی آ تے اونج اسی اندروں مسلمان ہاں۔ انج دے بندے بھی ہوندے نے، پائے جاندے نے۔ انہاں آکھیا تُہاں رہائش دیاں دے، تُہاں رشتے بھی دیواں دے۔ آئیے کہ کوئی نہ، کچھ بندے رشتیاں مگر بھی تلک جاندے، اپڑ گئے ہو، کچھ بندے رشتیاں پیچھے تلک جاندے، مگر ہٹ براں کس شے نال سودا کر چھڑی دین دا۔ انہاں کے رشتے بھی دیاں گے، کوٹھیاں دیاں دے، کاروبار بنا کے دیاں گے، ایتھے رکھاں گے، دین بدل جاؤ۔ اللہ اکبر، حضور دے غلام بولے، انہاں کہا جس دل اندر عشق سمانا تے اونے نہیں مڑ جانا، پاویں سونے ملن ہزار تے اسی نہیں یار وٹانا۔ کیا بات ہے توڑی، سمجھ آئی جے کوئی نہ؟ پاویں سونے ملن ہزار تے اسی نہیں یار وٹانا۔ اس آکھیا جے تساں کلمہ نہ چھوڑیا تیل دے تپ دے کڑاج سٹ دیاں گا۔ انہیں آکھیا جان جاندی تے ٹر جائے پر اساں حضور نال وفا کرنی۔ پھڑیا انہاں وڈے بھران تے کڑاج سٹ دیتا، تیل دا ابل دا کڑا سی، فوراً شہادت واقعی ہو گئی۔ پچھو دوجے بھران وگے کیتا گیا، ہاں بھئی تو بول کلمہ چھٹے گا یا اس تیل دے تپ دے کڑا دے اندر جائے گا؟ جڑا ساریاں تو نکا بھرا سی موٹے تے ہاتھ رکھ کے حوصلہ دیتا ہے، ویرا وعدہ کیتا ہاں حضور تو جان قربان کرنی ہے، میں کان چوے یا دربار چوے جان دے حضور دے نا دینا۔ ویرا ہن ہلی
جان دین دی واری آئی ہوں پکا رہی پچھو میری واری ہے میں بھی اسی طرح اس اللہ اکبر کبیرہ چھوٹا بھرا وڈے نو سبق پیا دیندا ہے یہ عاشق ہوئے عشق کماوی تے دل رکھی وانگی پہاڑا لکھ لکھ بدیاں تے تانے میڑے حسن باغ بہارا منصور جے چک سوڑی چاڑے جڑے واقف کلے اسرارا سجدے سری نہ چکیے باہو تے بھاویں کافر کہنے ہزارا بڑی توجہ درکار ہے بیلیو بڑی کامل توجہ چاہیے دوجے بھرانو بھی اٹھا کے جدو کڑا دے اندر سٹ دیتا گیا پچھو واری تریجے بھرا دی آئی جڑا جی ہون جوان پیا ہوتا اٹھ دی جوان بادشاہ دے ایک وزیر نو ترس آیا انہیں کہ بادشاہ نو کڑا وچ نہ سٹی میں لے جانا انو میں بدل دیاں گا بادشاہ کیا لے جا پر تجربہ دس دے نبی دے غلام بڑے پکے ہوندے نے کچیاں دی گل کوئی نہیں کچیاں دی قیمت کوئی نہیں حضور دے غلام بڑے پکے ہوندے انہوں نے انج کدی نہیں آکھیا سان پچھلی عمرہ پتہ لگ گیا کہ ہن تائیں تے غلط کلمہ پڑھ دے رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ انہیں آکھیا لے جاؤ لے کے گھر ٹر گیا کمرے چ بٹھایا غذا اچھی کھلائی پوشاک پہنائی کمرہ بند کر کے اپنی جوان دھی نو کہندا بیٹا تیرے نالے گل کرنی ہے انہیں آکھیا بابا دسو کی گل کرنی ہے فرمایا بیٹا ایک حضور دا غلام کمرے وچ ڈکیا ہویا ہے ذرا اینو لین تو لانا ہے اندہ دین بدلنا ہے اندے اندر حضور دا پیار کڑنا ہے حضرت علامہ اقبال بولے جو دی نصیحت نو اپنے لفظ ہے بیان کیتا کہ انگریز اپنی بیٹی نو کہہ رہے ہیں آج بھی انہوں دا ہی درس ہے کہ یہ فاقہ کشت موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد سی کے بدن سے نکال دو یہ فاقہ کشت موت سے بیٹا سا موت دا علاج کر کے بھی ویکھے دے دو برا شہید ہو گئے کڑائے چلے گئے پر یہ بدلیا نہیں حسن اقبال بھی فرماتے ہیں وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں بیٹا ہو سکتا ہے تیرے کیا یہ سیڈ تے ہو جائے ذرا انہوں سیڈ تے کر دے انہوں دین تو تلا سبق بھی انگریز دا آج بھی انگریزاں دے ہی سبق ہے کہ انہوں نوجوانوں نو دین تو ہٹان دا طریقہ ہے کہ انہوں فحاشی اور عریانی دا سبق پڑھاؤ اللہ اکبر یہ فاقہ کشت موت سے ڈرتا نہیں ذرا یہ فاقہ کشت موت سے توجہ ہے کہ کوئی نہ بیلی اے مسلمان دی شان ہے کہ مسلمان موت تو دین دے نام تے مسلمان موت تو نہیں ڈردا تے انگریز چاندے نے گل انہاں دے اندروں کٹی جائے انہاں دے سینے چو عشق رسول کڈیا جائے یہ فاقہ کشت موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد سی کے بدن سے نکال دو فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات
اسلام کو حجازو یمن سے نکال دو. سمجھ آئیے کوئی نہ کوئی شاید بزرگان سمجھ نہ آئیے. اقبال نو سمجھنا آستے بھی تھوڑا جہا سینس جائی دو. حضرات محترم جنہاں نو سمجھ آئیے ان یقیناً سمجھے ہو سکتے. میرے بچوں لڑکی اس نوجوان دے کمرے میں جا کے بہ گئی ہار سنگھار کر کے کہ ہونے میرے لو تک دے. کیونکہ نوجوان ہوندے جوانی بڑی عجیب ہوندی ہے اور مرفتن دور ہوندہ ہے. رات بہ کے لنگی. توجہ فرماؤ حضور دے غلاموں. ساری رات لنگ گئی رات ساری لنگ گئی. سونے نبی تے درود پڑھ دیا. حضور دے غلام نے نظر اٹھا کے تکیا ہی نہیں. لڑکی جا کے باپ نو دسیا بابا تے کو بڑا ڈاڈا عاشق کسی دا میرے لو تے اس تکیا ہی نہیں. بیٹا موڑ ٹرائی کر. لڑکی دوجی رات مڑ آ گئی بہ کے ٹر گئی. حضور دے عاشق نے نظراں بند کی دیں حضور دے درود پہ پڑھ دینے. کیونکہ جنہ ویکھ لیا اس ماہی نو او غیر ولونا تک دینے. اکی راتاں لنگ گئیاں. کنیاں 21 راتاں لنگ گئیاں. لڑکی آندی رہی حضور دا غلام تک دئی نہیں. جدو 21ویں رات آئی لڑکی کہندی ہے جوانا ایک واری نظر اٹھا کے ساڈے لو تک تے سہی. جوان پہلی واری لب کھولے فرمایا تیرے ولو تاں تکا جے میرے یار نالوں کوئی سونا رب نے بنایا ہوئے. حضرات دی وقار لڑکی آکھیا 21 راتاں تے مینوں بھی ہو گئیاں نہیں میں تے نہیں ویکھیا تیرا یار کیڑا ہے. نوجوان کہندا ہے ہاں اگر تکنا چاہنی ہے آ یار دا کلمہ تو پڑھ لے دیدار تینوں آپے ہی ہو جائے گا. ہائے 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 میاں پیار اچ دوجیاں جانا کمال نہیں. پیار اچ دوجیاں نو بھی اورا لے ہونا کمال ہے. بندہ پیراں تے کھلوے تے صحیح. ہن تے بندے تلکنے ہی بڑے ہو گئے. یا پیر رکھ دیں تے تلک کے گڑپ کر کے ہو گئے. اے غلام حضور دا ہوئے تے اپنی تھان تے کھلونا سکھے. حضرات دی وقار میں بڑی توجہ چاہنا دوستا. انہیں آکھیا آ میرے کل بو. لڑکی نزدیک ہوئی. حضور دے غلام نے ہاتھ چا اٹھائے تے دعا کی تھی اللہ سونیا 21 راتاں میں کھلوتا رہا یا رسول اللہ. 21 راتاں میں کھلوتا کلمہ میں پڑھا لوا چہرہ تسی تکا چھڑیا جے. جڑے پکے ہون انہاں دیاں منظور ہو جاندیاں. فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ لا. حضور دے غلام کلمہ پڑھوا رہے نے پڑھیے لا الہ ڈونگی قبریں اندھیری غار ہو سی اوتھے کوئی نبیلی یار ہو سی. پڑھ کلمہ تے بیڑا پار ہو سی. پڑھیے لا الہ. عزیزاں نے دی وقار جدو کلمہ پڑھایا مدینے والیاں نے دیدار کروایا. لڑکی آکھیا ہن ایتھے نہیں رہنا. گھوڑیاں تے سوار ہو کے جدو شہر وچوں باہر نکلے تے وچوں گرد اڑدی نظر آئی. ویکھیا کی ہے وہی نوجوان جڑے کڑاہ وچ گئے سن پچھو آ گئے.
لڑکی حیران ہو کے کہندی ہے اے تے کڑاہ وچ جا کے تے جل نہیں سن گئے پھر کیویں آ گئے؟ حضور دے غلام نے کہا جڑا ساڈی سرکار دے نام تے مر جائے وہ مر کے بھی نہیں مردا۔ اللہ اکبر، او مر کے بھی نہیں مردا، انہوں موت نہیں مار دی جڑا نبی دے نام تے مر جائے۔ بھائیا کیویں آئے ہو؟ فرمایا حضور فرماندے نے کلیاں سفر نہ کرو، نکاح پڑھو۔ پہلا پیغام، دوجا پیغام ایویں حضور فرماندے نے پکیاں رہن والیا جدو پل صراط تو گزرے گا تینوں پکیاں رہن دی توفیق دتی جائے گی، کیونکہ حضرت اقبال فرماندے نے کی محمدی سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے استقامت علی الدین علی صراط مستقیم اور علی منہاج اہل سنہ عطا فرمائے۔ اپنے نبی سرکار اللہ کریم حضور دے غلامہ زندگی، حضور دے غلامہ موت نصیب فرمائے، اور جتنے بزرگ بھائی میرے دوست احباب سنگی حاجی محمد اقبال صاحب اور قبلہ شاہ صاحب سید گلزار حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ تشریف فرمانے، اور بھی میرے جتنے بھائی بزرگ بیٹھے نے، حاجی صاحب قبلہ، میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے محترم، اللہ سارے نے جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نا وقت نکالنا اور آنا اللہ قبول فرمائے، اور شاہ نواز اور اس دے ساتھی جنہوں نے اس محفل پاک کا اہتمام کیتا ہے اللہ انہوں نے جزائے خیر عطا فرمائے۔ سارے دوستان سلام ہو گیا۔